السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. جناب محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے ترتیب بدلی ہے. وزیر اعظم صاحب آپ کو دوسرے نمبر پہ لیا ہے کہ آپ کو اللہ پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، میں نے بھی پہلے نمبر پہ رکھا ہے. اور جناب وزیر صاحب، انسان کی تخلیق دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ ہے، سب سے عظیم. جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو جو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پورا نقشہ بنا کے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا. یہ اس آیات کا خلاصہ ہے. پھر آخر میں اپنی حکومت جیتا الا لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے. پھر آگے اپنا تعارف کراتا فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب. اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعارف اور طرح سے کراتا ہے، وہ پیش کرتا ہوں. صرف ایک انسان کی پیدائش، یہاں آسمان سے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کا میں رب العالمین ہوں. لیکن جب آپ صرف انسان کہے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی. کہاں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. یصورکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے. اب اپنا تعارف کراتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالق، کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے. یہ تو قرآن ہو گیا. اب تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے. ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا. وحولت وجہک الی ظہر آل اللہ تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظت جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے. وعلمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں میں نے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، حرکت کرنا سکھایا. کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لایا. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا. اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا. جب تو آیا تو لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے. ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے. ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں تو چل سکے. جب تو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا. ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل یقدر علی ذلک احد غیری. پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے. حولین کاملین، 2 سال تیرے لیے دودھ کے چشمے اللہ چلاتا رہا. کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، اب آگے ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا. فلما ترعرعت، جب تو ایسے ایسے چلنے لگا.
واشتد عضدک، اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے، واشتد ازرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی، تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ مع ذالک، اس سب کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک وان استغفرتنی غفرت لک، تو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا، اور تو ساری دھرتی آسمان زمین کو بھر دے گناہوں سے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ بچہ پیدا نہ ہویا تو سس مینو کی آکھے گی، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں۔ یہ میرا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تو سس سے مینو نہیں چھڑنا، سال گزر گیا ہے، بچے کے عنوان نہیں، اب ساس کے شروع تو ہے ہی، شروع تو یہ ہو جائے ان تو ہونا ہی کوئی نہیں۔ اب میاں بیوی پریشان ہو رہے ہیں، بچہ پیدا، کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ سس کی آنکھیں گی تو سورا کی آنکھے گا تو نندوئی کی آنکھے گا، نندا کی آنکھن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب۔ آپ دیکھیں، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات سے میرا تعلق ہے، یہ میرے دیہات کی پیدائش اسی پر ہو رہی۔ اور لڑکا کیا کہتا ہے، اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کہن گے اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں، یہ تو ہے ہی ویلا، لہذا وہ چڑھ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے، شباب اور گولیاں، لگتا ہے پورا پاکستان ہی بیمار ہے، سورے پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے شباب اور گولیاں۔ تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں، میں دیہاتی ہوں، کہ 5 پتر ہو گئے نا بس مینو پھر کوئی پرواہ نہیں، کما کے لے آون گے مینو کھواون گے۔ مزدور آدمی، غریب آدمی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے 2 یا 6 یا 50، وہ کہتا جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ میری مزدوری بنے گی اور میرا گھر چلے گا۔ تو وہ کہتا ہے جتنے آ جاون اتنے مزدور، 5 بچے 5 مزدور، 10 بچے 10 مزدور۔ ابھی چند دن پہلے وہ ایک ہمارے گاؤں کے 10 بچے ہو گئے آدمی کے، میں نے کہا اپنی بیوی دا آپریشن کرا، اگر جو آدھی میں نہیں کریں دی تو اپنا کرا۔ تو میں حقائق پہ بول رہا ہوں کہ انسان کتنا قیمتی ہے، میں نے آپ کو قرآن سے بتایا، میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا، لیکن پاکستان میں اس پروجیکٹ کو بنانے پر کتنا بڑا ستم ہے۔ سبب کیا ہے؟ سس کی آنکھیں گی، سورا کی آنکھیں گا، میرے دوست منو کی آنکھن گے تو پلے کچھ نہیں ہے۔ اور غریب کیا کہتا ہے 10 کٹھے ہو جاؤں گے، دیہڑیاں کر کے لے آؤں گے میری روٹی۔ مالدار طبقہ کیا کہتا ہے میری جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے، میری جائیداد کہاں جائے گی، میں نے اتنے بنائے، میرے اتنے پروجیکٹ، میری اتنے ملے، ان کا وارث کون ہوگا؟ اگر کوئی بچہ نہ ہوا تو پھر وراثت کوئی اور لے جائے گا، وراثت دوسرے لے جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے جناب عزت معاب، وہ جہالت ہے۔ آپ کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد، مسئلہ درپیش ہے پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان کے دیہاتوں کا، کہ وہ لوگ ان تک علم پہنچا ہی نہیں۔ اور میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا الم نشرح لک صدرک وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے محبوب میں نے آپ کو کتنا بڑا علم دیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا، اور میں نے آپ کو وہ بتایا جو آپ جانتے نہیں تھے، میں نے آپ کو اتنا دیا اتنا کسی کو نہیں دیا۔ الم نشرح لک صدرک، پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وقل رب زدنی علما، میرے محبوب آپ مانگیے میں آپ کو علم دوں، زیادہ علم دوں، فوج دوں، لشکر دوں، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگیے میں آپ کو زیادہ علم دوں۔ پہلی وحی میرے رب کی میرے نبی پر اتری اور سمت کو پیغام دے گے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اس سے پیچھے حدیث کو کٹیں تو 5 دفعہ اقرا آیا ہے۔ اقرا، جبریل ایسے شیٹ لے کر پڑھیے یا رسول اللہ، اقرا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، فضمنی حتی بلغ من الجہد، کہ مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی۔ اقرا 2 دفعہ، ما انا بقارئ، مجھے آتا نہیں،
فضمنی حتی بلغ من الجہد، پھر زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے پسلیاں درد کرنے لگیں۔ یا رسول اللہ اقرا، پہلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا، 3 دفعہ اقرا جبریل کی زبان سے، 2 دفعہ اقرا میرے رب کی زبان سے۔ میرے دیس کا مسئلہ پلاننگ سے پہلے علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے معزز قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن کا عدل طارق جمیل کی 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل، ایک دن کا عدل، عدل یومن، عدل یومن، عدل سنہ نہیں، سال کا نہیں، 6 ماہ کا نہیں، ایک دن کا عدل۔ میرے جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، بچوں کو درس دے رہا ہے، اور ایک چیف جسٹس ہے خسا صاحب اور میں گورنمنٹ کالج میں اکٹھے تھے، ان کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے، ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو عزیز اللہ نیازی صاحب شاید آپ کی یادداشت میں ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بتانا اجازت چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کی بنیاد رکھی تو 3 دعائیں مانگی۔ یہ 3 دعائیں کسی بھی فلاحی ریاست، مجھے یہ اینکر کہنے لگا کہ سوال جواب میں نا کہ کیا وزیر اعظم صاحب پاکستان کو فلاحی ریاست مدینے والی بنا دیں گے؟ میں نے کہا بنانے والا تو اللہ ہے، ہم تو تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے اپنی طاقت سے، ہاں حکمران کی نیت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اور یہ پہلا حکمران ہے، اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اب کرے گا تو اللہ، چونکہ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے کہ بادشاہ شکار کو نکلا، راستہ بھٹکا تو باغ میں پہنچا، پیاس لگی تھی تو مالی سے کہا انار کا باغ تھا بھائی جوس پلا دے، اس نے ایسے نچوڑا ایک انار تو پورا گلاس بھر گیا۔ تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس پر تو ٹیکس لگنا چاہیے، یہ ٹیکس فری کیوں ہے؟ تو اس نے کہا ایک اور پلا، اس نے دوسرا نچوڑا تو گلاس آدھا ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا پہلے بھر گیا اب آدھا، کہنے لگا جی لگتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ نے دل میں کہا یا اللہ میری توبہ، میں نہیں ٹیکس لگا تھا۔ کہا بھائی ایک اور پلا، اس نے پلایا تو پھر پورا بھر گیا۔ تو اس نے کہا اب کیوں پورا بھر گیا؟ کہا جی لگتا ہے نیت ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ تو بادشاہوں کی یعنی اہل حکومت کی نیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاحی مدینہ کی فلاحی ریاست بناؤں گا، اللہ انشاءاللہ بنائے۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ جب کرنا اللہ نے ہے تو طارق جمیل کیا اور عمران خان کیا؟ نیت ہماری دیکھے گا، ہمارا جذبہ دیکھے گا۔ تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 بنیادیں ہیں، ان 3 بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ ذیلی مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ فلاحی ریاست کا پہلا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ اس ریاست کو امن والا بنا دے، اور امن والی ریاست اس وقت بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط اور پولیس مضبوط ہو۔ پولیس پر سیاسی لوگوں کا جب تک تسلط رہے گا نظام، لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا۔ اور قانون، آپ کے جج حضرات سے سنا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے، بہت کم سالوں گزر جاتے ہیں ایک کیس کا فیصلہ ہوتے ہوئے۔ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے فاضل جج صاحبان یہ بہت بڑی ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہیں، ان کے ذمہ جو کام نہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سلام ہے آپ کو۔ تو پہلی بات کہ یا اللہ اس بستی کو امن والی بستی بنا دے۔ دوسری بات وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ اس ملک والوں کو، اس دیس والوں کو پھل کھلا، روٹی نہیں آکھیا،
پھل کا وہ کہتے ہیں جب معیشت مضبوط ہوتی ہے، اکانومی جب مضبوط ہوتی ہے، تو دوسری چیز فلاحی ریاست کی وہ معیشت ہے، اور معیشت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سٹا نہ کھیلے، جوا نہ کھیلے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ ایک نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں اس کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، صرف 4 کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، چاہے اس ایوان میں ہو اور چاہے وہ تھر پارکر میں ہو اور چاہے چولستان میں ہو اور چاہے مدینہ میں ہو، چاہے نیو یارک میں ہو، 4 باتیں مجھ سے لے لو۔ حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان، دیانتداری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، بد اخلاق نہ ہونا۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ تو معیشت مضبوط ہوتی ہے انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، صحیح تولے، ملاوٹ نہ کرے، کھوٹ نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اور حکومتی سطح پر ہے کہ سود کو نکالا جائے، اور ہر وہ شق جس سے مال چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے تو معیشت مضبوط ہوتی۔ تیسری فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ ان میں کوئی بھیج ایسا اپنا بندہ جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو ان کو ان کا تزکیہ کرے، جو انہیں علم سکھائے، انہیں کتاب کا علم دے، انہیں حکمت کا علم، کائناتی علم بھی دے، دنیاوی علم بھی دے، دینی علم بھی دے، اخلاقی علم بھی دے، اور ان کے اخلاق کو خوبصورت بنائے۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں جناب چیف جسٹس، کہ امن ہو، معیشت مضبوط ہو اور علم ہو، اور ان دونوں کی ماں علم ہے۔ علم ان سب پہ سر فہرست، کہ علم انفرادی سطح پر چور کو چوری سے روکے، وہ یہ کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور ایک اب رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک ماں بچی سے کہہ رہی دودھ میں پانی ملا دے، تو وہ کہتی ہے امیر المومنین عمر نے روکا ہے۔ وہ کہتی ہے عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا نذیرا وداعیا الی اللہ بہ وسراجا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمتا فأدوا عنی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الی الاسود والاحمر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اس دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم، یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی۔ ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں 97% بلیک ہولز ہیں، اندھیرا ہے، 3% ٹوٹل روشن۔ تو روشنی کو اللہ لاتا ہے۔ دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے ہیں، ایک نور ہے سورج کا، وجعل الشمس سراجا، اور ایک نور ہے چاند کا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرا ہے، اس کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ واللہ، جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے، ظلم جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے۔ تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو کچھ نہ جاننا اندھیرا ہے، جہالت ہے، ظلم ہے۔ ظلم بھی اندھیرے کو ہی کہتے ہیں۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط، ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے جسے پتہ نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ حدود کو پار کر جائے۔ تو انسانیت کے اندھیرے کے لیے آپ حیران ہوں گے، باقی کائنات بہت پڑھی لکھی پیدا ہوتی، جتنی بھی کائنات، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت دی، صحیح علم دیا۔ انسان کو فرمایا لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، نہ تو مولانا تھا، نہ تو وکیل تھا، نہ تو جج تھا، نہ تو صاحب تھا، نہ تو غلام تھا، جاہل تھا۔ تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی۔ وہ روشنی کیا ہے؟ اس کائنات کے لیے دو روشنیاں ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند، جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ الشمس والقمر دائبین کہتا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر کہتا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا کہتا ہے۔ یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا، ایک سورج کا، ایک چاند کا، بے خطا نظام، ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے، یہ ایک انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سورج کی رفتار ہے 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، زمین کی رفتار ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، سب گیسز، اور اس میں ایک سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے، ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک دھماکہ جو 24 گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں تو 24 گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں، دھماکہ ہوتا ہے، وہ دھماکہ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے، اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہوگی نا، چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں؟ تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے۔ پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے۔ تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور آئے، 2 روشنیاں آئیں۔ جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے، وہ اصل ظالم ہے۔ جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے، میں فلسفہ حسین کیا بیان کروں؟ ہم تو الف با نہیں جانتے، تو میں وہ سین صاد کیسے بیان کروں؟ کہ ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں، اپنے قرآن سے غافل ہیں۔ آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور 70 سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے، بھلا کبھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے؟ میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ لیا ہے، کوئی مر گیا تو آؤ بھائی قرآن خوانی یا نماز میں قرآن پڑھنے۔ یہ تو یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ
فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. یہ تو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن بیچ میں نہیں آئے گا. تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے نا آشنا ہے، نماز پڑھ کے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا. پڑھے لکھوں کو تو میں فلسفہ حسین کیا بتاؤں جو انتہا کی چیز ہے، جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی. ہم تو الف بے کے طالب علم ہیں، ہمیں ایم ایس سی پی ایچ ڈی سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے گا. تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے دو نور بنائے ہیں، واتبعوا النور قرآن قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں. تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہا نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں. اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں. یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے. اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عامر. یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے. اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا. پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے. پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا. اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے. اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے. آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا. وہ لیدہ آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتنن، آپ پیدا ہوئے مختونن، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی. ماں نے، دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا. یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا. سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا. جبھی تو میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا. یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوڑ سکتا. اب چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے، تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں۔ اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا۔ اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ ماشاءاللہ۔ میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں۔ ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والی، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو اس زمین، جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے۔ میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں؟ عمر گزر گئی پھرتے پھرتے، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں۔ کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی۔ تم یا اللہ کہتے تھے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا۔ تم یا اللہ کہتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی۔ لیکن کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی، یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن۔ پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیں مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ۔ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا، کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھول دیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہے ہمارے یہاں، جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں۔ تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو
عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدھا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ کب بتاؤ ساری کائنات کو، ان وکیلوں کو بھی بتاؤ، ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ، ان زمینداروں کو بتاؤ، دیہاتی شہری کو بتاؤ، یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی، یہ ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ حوا، تو کہا آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں، پھر صاحب کیا ادا کروں؟ تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کی تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سنو۔ اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو یاسین، بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنایا گیا تھا، ظہور ہوا۔ تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض القاسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔
اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد۔ اس دن دیکھنا اپنے نبی کی شان، جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور دروازے بند ہوں گے۔ ارے بھائی جنت کے اوپر تو آگے دروازے ہی بند ہیں، کیسے کریں؟ تو جنت کے دروازے پر دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے تو سینے سے کھوٹ، غصہ، حسد ختم، پیٹ سے پخانہ پیشاب ختم، اور دوسرے سے وضو کریں گے، وضو کریں گے تو چہرہ حسین و جمیل، داڑھی غائب۔ جنت میں داڑھی نہیں ہے، یہاں ہے۔ یہاں نہ رکھی تو آگے رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو کیا کرو گے؟ سب سے الگ الگ نظر آؤ گے۔ امرد بچہ 15-16 سال والا چہرہ، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے سوائے سر کے، یہ اور ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشے کی طرح۔ اتنے بیچارے ہمارے بھائی ہیں وہ کرتا اتار تو ہی شرماتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے گھاس اندر اگی ہوئی ہے، گھاس ہی گھاس ہے، وہ بیچارے شرم کے مارے کرتا ہی نہیں اتارتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی موج ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ بالکل صاف جسم ہو جائے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم آئے گا، نہ بیماری آئے گی۔ اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کہیں گے یار جنت میں کیسے جائیں؟ اب اپنے نبی کی شان دیکھیں، کہیں گے چلو حضرت آدم سے بات کرتے ہیں، ہمارے ابا ہیں تو ابا جان کے پاس جائیں گے، وہ کھلوائیں گے۔ بس سارے امتیں آدم سے لے کر ہماری امت تک سارے یا رسول اللہ یا نبی اللہ تھک گئے، دروازہ تو کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، جیسے کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے کہتے میں کروں گا، فخر سے کہتا میں کروں گا۔ آپ کہیں گے آپ نے کہا آپ فرمائیں گے میں کروں گا، انا لہو، یہ میرا ہی کام ہے۔ پھر آپ سجدہ کریں گے، اللہ آپ کو تعریف سکھائے گا، پھر اللہ کی آواز آئے گی ارفع راسک سل تعطی اشفع تشفع، سر اٹھا سوال کر سفارش کر، ہر چیز پوری ہوگی۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ فرمائیں گے حرام ہے نبیوں پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، جاؤ اوپننگ کرو۔ یہ نہیں کرتے، یہ جو وہ کینچی سے کاٹتے ہیں ربن، کوئی نیا مال ہوتا ہے، نئی دکان ہوتی، تو وہ جو ربن ہے نا وہ میرے نبی نے کاٹنا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اس سواری کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کو، اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ کوئی ڈرائیور آئے گا۔ تو جب وہ نبی کا ڈرائیور اس دن اس موقع پر بہت بڑا آنر، تو سارے ایسے دیکھیں پہلے کون ہے بھائی، دیکھو کون ہے بھائی، کون ہے بھائی، تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلاؤ اور یہ رسی اس سے پکڑاؤ۔ تو حضرت بلال وہ رسی پکڑیں گے اور جنت کے دروازے پر جا کر میرے نبی ایسے کریں گے، اس کو قا کہتے ہیں، وہاں کا مسئلہ تو کچھ اور ہے، میں نے صرف لفظ کی پکچر بنائی ہے۔ اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا، اور وہ دروازہ کھولے گا کون؟ جنت کا جی ایم، آج کی لینگویج میں جنت کا سی او رضوان فرشتہ ہے، اس کا نام ہے رضوان۔ وہ کھولے گا، کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک آپ نہ آئیں میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، اور ایمان والی عورتوں کو مردوں سے پہلے اللہ جنت کے مقامات پر جا کے پہنچا دے گا کہ جنت کے روپ میں اور جنت کے میک اپ میں اپنے خامدوں کا استقبال کرو۔ تو ہر آدمی، اب آپ کے یہاں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں نا، ابھی آپ جائیں گے تو اپنی گاڑی کو ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے کسی غلط گاڑی کو بھی آپ چابی لگا دیں تو اندھیرے میں پتہ نہ چلے۔ آج آپ پہلی دفعہ جنت کی سواریاں دیکھ رہے ہیں، اور کتنی جنتی ہیں، اربوں جنتی ہیں، ان کی سواریاں کھڑی ہیں، آپ خود بخود اپنی سواری کے پاس پہنچ جائیں گے، اور آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا، آپ اسے پہچانیں گے، وہ آپ کو بٹھائے گا، اس کے پر ہوں گے، وہ آپ کو لے کے اڑے گا۔ تو ایک جگہ پہلا اسٹیشن آئے گا، تو وہاں وہ آپ کی سواری کو اتارے گا، تو سامنے ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، تو جلدی سے اترنے لگے گا۔ وہ کہیں گے کدھر کہا یار یہ اتنی سونی لڑکیاں ہیں، میں جاتا ہوں ملتا ہوں۔ وہ کہیں گے یہ تیری ہیں لیکن تیرا اس سے بھی اوپر درجہ ہے۔ پھر اس کو سوار کرائیں گے، پھر اس کی پرواز ہوگی، آگے ایک جگہ جا کر اسے اتاریں گے، تو آگے سونے کا محل ہوگا، اور اس کی حوریں
پہلے سے بھی حسین ہوں گی تو پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، مجھے چھوڑ دو، وہ کہیں گے جلدی نہ کر، یہ سب تیرا ہی کھاتا ہے، سب تیرا ہی کھاتا ہے، فکر نہ کر، لیکن ابھی تیرا مقام اور آگے ہے۔ پھر اس کو لے کر تیسری جگہ پر جائیں گے تو یاقوت کا محل ہوگا، اور اس کی ہر چیز وہ جنت الفردوس ہوگی، تو اس میں جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، اور سب سے آگے اس کی بیوی کھڑی ہوگی وینڈا والی، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے اب نظر آ رہی ہے، نہ تم ایسے ہوگے جیسے اب نظر آ رہے ہو۔ اللہ اپنے نور، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ جو میک اپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے، تھوڑا سا پسینہ آئے تو بس ختم ہو گیا، اس لیے بیچاری وہ ٹشو پیپر ساتھ رکھتی ہیں، ایسے ایسے کرتی رہتی ہیں کہ کہیں وہ اندر سے کالا رنگ نہ نظر آ جائے۔ تو وہاں اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اپنا نور ڈالے گا آپ کے چہرے پر، آپ کے حوروں کے چہرے پر، اور آپ کی بیوی کے چہرے پر، جو اور آپ پر جو نور ڈالے گا وہ حوروں کے نور سے زیادہ پاورفل ہوگا۔ تو ایک جنت کی بیوی، ایک دنیا کی بیوی جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70 دفعہ نہیں، 70 ٹائم نہیں، 70,000 ٹائم زیادہ خوبصورت۔ اور وہ جو حور ہے اس کا میں تھوڑا بتاتا ہوں، تو پھر اپنی بیوی کا اندازہ لگانا کہ اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، جنت کی حور کی ہائٹ 130 فٹ، اور وہ مٹی سے نہیں بنی، وہ یہاں سے یہ ہے انگوٹھا، اس سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے ہے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے ہے، سینے سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے، اور اس کے 130 فٹ لمبے ہی بال ہیں، اور جب وہ یوں کرتی ہے سر کو اور اس کے بال ایسے ایسے ہوتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، اور صرف یہ فنگر ٹپ وہ سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ کو آسمان سے نیچے کر دے تو بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اپنے دوپٹے کو ایسے لہرا دے آسمان سے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی، اور جب وہ مسکرا کے دیکھتی ہے تو اس کے دانتوں سے نور کی چمک اور نغمے نکلتے ہیں، اور جب وہ اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے، ون سٹیپ میں 1,00,000 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے، اس کے حسن کے نخرے اور اس کے چلنے کا انداز، یہاں وہ چلنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، وہاں میرا رب نے ان کو سکھایا، ایک سٹیپ اٹھائے گی تو 1,00,000 قسم کے نخرے ہوں گے، جب وہ دیکھے گا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ سب سے آخری جنتی جب جنت سے نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولے گا پردہ اور اس اپنی بیوی کو دیکھے گا، یہ سب سے چھوٹا سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم جنت کتنی بڑی ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ جب اس کو دیکھے گا تو ایسے ہی دیکھتا رہ جائے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے۔ کتنی دیر دیکھنے میں لگیں گے؟ 40 سال، صرف دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے 40 سال۔ پھر آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، اب میرے پاس نہیں آئیں گے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ اس نے جنت میں کالے کالے، دوزخ میں کالے کالے فرشتے دیکھے، اب وہ حور دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ تو کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں، کہا ہائے ہائے میں نے دیر کیوں لگائی، جمپ لگائے گا اور بھاگا بھاگا جا ایسے اس کو حق کرے گا۔ کتنی دیر؟ 70 سال، 70 ایئر، 70 سال ایسے لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا۔ پاکستان میں ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، جیسے یہ سامنے سفید داڑھی والے بیٹھے، ایسے ہی ایک بابا بیٹھا تھا، تو جب میں نے یہ بیان کیا تو کہنے لگا مولانا صاحب آگے بھی کچھ ہوگا کہ صرف یہی ہوگا؟ اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اور کس لیے بنائی؟ ایک خامد اور بیوی کے ملنے کو، اس پہ جو اللہ نے ان کو جو اس کی وہ لذت محسوس کروائے گا، ایک مرد اور عورت، ایک حور اور خامد، اور ایک جوڑے کی لذت کو پوری انسانی نسل پہ تقسیم کرو تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اللہ نے کہا زنا نہ کر، آجا میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ نظام کیا ہوا ہے، تو زنا بھی کرے اور جنت میں مانگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس کی جنت، اس کی بیوی حوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ آ کر اس سے ملے گی،
اور 4 باتیں کرے گی. انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب. انا الراضی فلا اسخط ابدا، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ خوشی ہوگی. کیم شو مجمع ہر وقت ہوگا، کیم شو مجمع 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 ہر وقت مجمع ہوگا. کبھی بھی اس سے آگے گجراتی مجھے آتی نہیں ہے، تو انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب. انا الراضی فلا اسخط، میں راضی کبھی لڑائی نہیں. انا الخالد فلا اموت، میں ہمیشہ زندہ کبھی موت نہیں. انا الناعم فلا ابأس، میں ہمیشہ جوان کبھی بڑھاپا نہیں. انا المقیم فلا ارحل، ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، کبھی لڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ مر کے کہیں جاؤں گی. طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، یہ سب لوگ اپنی سواریوں پر جنت کے مقامات پر جا کر بیٹھیں گے اور چاروں طرف سے ان کے لیے نوکر سلامن سلاما سلامن سلاما کی آواز لگائیں گے. سلام سلام سلام. یہ جنت کا پروٹوکول دیکھنا، یہ تو یہاں کا پروٹوکول، جس کو پروٹوکول دیتے ہیں نا اسے کوئی گولی ٹھوک دیتے ہیں. تو وہاں سلامن سلاما، وہ بڑے خوش ہوں گے، یار ہمیں دیکھو اتنے لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نوکروں کا سلام ختم ہوگا تو فرشتے آ جائیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. ارے بھائی تم فرشتے ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہ بما صبرتم، جو وینڈا میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کا سلام ہے. فنعم عقبی الدار، یہ ہے وہ گھر جسے تم چھوڑ کے اب نہیں جاؤ. یہاں بڑے بڑے گھر بھی بنا لو. میں ہر جگہ بیان میں نے کہا، میں 91 میں سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ جماعت میں آیا تھا. تو اس وقت یہ کڈنیپنگ بھی نہیں تھی اور یہ بدامنی بھی نہیں تھی. تو وہ ڈربن میں ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا، مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے جنت. اس کا یہ لہجہ مجھے آج بھی یاد، ساؤتھ افریقہ جنت ہے جنت. میں نے کہا یار ایک کام کرو، میں بھی آ جاتا ہوں پاکستان چھوڑ کے، لیکن ایک معاہدہ، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، پھر میں ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، کیونکہ جنت میں تو موت کوئی نہیں. تو یا تو یہ کہو کہ یہاں مرنا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا مرنا تو ہے. کہا پھر پاکستان ہی ٹھیک ہے، وہیں قبر بن جائے. جنت ہے جنت، وہ میرے رب نے گھر بنایا ہے. نہ نیند ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ تھکن ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے. پوری جنت میں ایک چھوٹا بیگ بھی نہیں ہے. ہر وقت اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی بارش ہو رہی. تو فرشتے سلام کر کے جب جائیں گے تو ایک دم دروازہ کھلے گا جو میرے نبی کے لیے کھلا تھا معراج پر، اور اللہ ہم سب کے سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اندازہ لگا سکتے ہو اس مزے کا، جب اللہ کہے گا تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. ہر رضیتم، راضی ہو؟ بڑے راضی. اور میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں جنت سے بڑی چیز دے دوں؟ یا اللہ جنت سے بڑی کیا ہو سکتی؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں.